اللہ الرحمن الرحیم احمد صلی علی رسول الکریم اما بعد میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ المورد ہند نے مجھے اس گفتگو کے لیے مدعو کیا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو نتیجہ خیز بنائے اور زیادہ سے زیادہ اس طرح کے علمی اور فکری کاموں کو انجام دینے کی توفیق سے نوازے۔ یہ جو مجھ سے کہا گیا کہ آپ کو قرآن سے تعلق رکھنے والے کسی موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع کو اختیار کیا جائے کہ قرآن کے تناظر میں غیر مسلموں سے تعلقات کی کیا حقیقت ہے اور قرآن اس تعلق سے کیا کہتا ہے اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ اس کی وجہ جو موجودہ ماحول خود ہندوستان کا ہے اور اس کے علاوہ عالمی سطح پہ جو اس وقت جو منظرنامہ سامنے ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس موضوع کے تعلق سے پائی جانے والی الجھنوں کو سمجھیں اور اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان سے دوسروں کو، دوسری قوموں کو آشنا کریں، تاکہ اس تعلق سے جو کنفیوژن خود ہمارے حلقوں میں پایا جاتا ہے یا غیر مسلمین کے اندر پایا جاتا ہے، وہ کنفیوژن دور ہو۔ اسی جذبے کے تحت یہ موضوع اختیار کیا گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں غیر مسلموں کے حوالے سے متعدد تناظر میں گفتگو کی گئی ہے۔ کفار کے مختلف غیر مسلموں کے مختلف جو کمیونٹیز ہیں، جو ان کے گروہ ہیں، ان کا تذکرہ اس میں موجود ہے، اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جن کمیونٹیز کا، جن قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں خاص طور سے یہود، نصارہ، ان کے علاوہ مجوس اور سابعین اور پھر مشرکین، یہ 5-6 گروہ ہیں غیر مسلمین کے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان غیر مسلموں کو ان کے فکر کی، ان کے عقیدے کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ چنانچہ واضح طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے وہ اسلام کی طرف آئے، اسلام کو قبول کرے، اور جو چاہے تو وہ کفر کی راہ اختیار کرے۔ اس کو اس کے لیے کوئی فورس نہیں کیا جائے گا، مجبور نہیں کیا جائے گا، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ حشر کے دن جو مناسب غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم میں بار بار اس بات پہ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ انہیں یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے دینی احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ چنانچہ کہا گیا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، یہ عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انجیل میں نازل کیا ہے اس کے مطابق وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے خود انہیں ایک قانونی خود مختاری دی گئی ہے اور الگ سے ان پر کوئی چیز امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے ان غیر مسلموں کے بارے میں قرآن کریم کا جو رویہ ہے
وہ بہت ہی واضح طور پہ سامنے آتا ہے کہ ان کو عقیدے کے تعلق سے خود مختاری حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے قانون کے مطابق، دینی قوانین کے مطابق ان کو زندگی کا گزارنے کا پورا اختیار بالکل حاصل ہے۔ اب ہم دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے غیر مسلمین کے ساتھ تعلقات اور اس کی بنیادیں۔ غیر مسلمین کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی قرآن کریم میں مختلف بنیادیں ذکر کی گئی ہیں، مختلف بنیادوں کا اندازہ ہوتا ہے، جن میں سے ایک تو وحدت اور کرامت کا تصور ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں ڈگنیٹی حاصل ہے، انہیں ایک کرامت انسانی حاصل ہے، ان کو ڈگنیفائڈ کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے تمام انسانوں کو، بنی آدم کو ڈگنیفائڈ یا مکرم بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ قرآن کریم سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلموں سے تعلقات کی بنیاد امن ہے، جنگ نہیں ہے، اور اسی لیے ہر جگہ قرآن کریم میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اسی طرح سے قرآن میں کہا گیا ہے ادفع باللتی ہی احسن، یعنی ان کے ساتھ جو تم اپنا معاملہ کرو، بحث و مباحثہ کرو، بہت ہی اچھے انداز میں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ادفع باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے ناخوشگوار چیزیں پیش آئیں تو ان کو دفاع احسن، اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں بڑی اہمیت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جو غیر مسلمین ہیں وہ بھی ایک پوٹینشیلی تمہارے ایک قریبی دوست ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، اگر تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارے اور ان کے درمیان جو انتہائی دشمنی تھی وہ انتہائی دوستی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے ایک پوٹینشیل دوست کی شکل میں قرآن غیر مسلموں کو دیکھتا ہے۔ جو غلط فہمیاں اس تعلق سے، اب ہم تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں، جو غلط فہمیاں اس تعلق سے غیر مسلموں کے اندر پیدا ہوئی ہیں، ان کے علاوہ خود غیر مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی ہیں، اور جس کی وجہ سے اسلام کے خلاف ایک ماحول سا، ایک ایسا فکری ایک ایسا ماحول سا بنتا نظر آتا ہے، جس میں لگتا ہے کہ جیسے اسلام غیر مسلموں کو اس زمین پہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو ان کے انسانی حقوق سے محروم رکھنا چاہتا ہے، اور مسلمانوں کی ان کے ساتھ دوستی کا قائل نہیں ہے، اور اس طرح سے ان کو ڈی ہیومنائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری غلط فہمیاں غیر مسلموں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی ایک طبقے میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں جس کا میں مختصر طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس کی ایک وجہ تو قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کی سیاق سے ہٹ کر، کانٹیکس سے ہٹ کر ان کی تعبیر ہے، اور یہ بہت ہی عام بات ہے جو ہمارے بحث و مباحثے میں بھی رہتی ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پہ جو جہاد کے تعلق سے مختلف آیات ہیں ان کو جو ڈی کنسٹیکچولائز کر کے، اس کو سیاق سے، کنٹیکس سے ہٹا کر کے جب اس کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ساری جہاد و قتال کی جو آیات ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک خاص اس ماحول سے تعلق رکھتی ہیں جب دو قومیں، مسلمان اور غیر مسلم، آپس میں برسر جنگ تھیں اور دونوں کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا۔ اس بنیاد پہ
جو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں اس میں غیر مسلموں کے ساتھ سختی کرنے اور ان کے ساتھ جہاد و قتال کرنے کے احکامات نازل ہوئے، ان کو عام طور سے سیاق سے ہٹا کر کے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اور ہوا یہ ہے کہ جو ہماری تفسیر کی کتابیں ہیں، ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں، ان میں بھی بکثرت ایسا ہوا ہے کہ ان آیات کی مجرد انداز میں تعبیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کی وہ آیات جن میں صبر کی، دفاع احسن کی، یعنی اچھے انداز میں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی، اور اعراض کی جو آیات نازل ہوئی ہیں، عام طور سے مفسرین کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جہاد اور قتال کی جو آیتیں نازل ہوئیں، ان آیتوں نے ان تمام آیتوں کو جو گویا 200-250 کی تعداد میں ہیں، ان تمام کو منسوخ کر دیا۔ اس سے بہت ساری گویا کہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور وہ ان غلط فہمیوں کی بنیاد پہ جو بعد میں کتابیں لکھی گئیں ان میں بھی یہ ساری چیزیں آ گئیں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ مسلم علماء اور مفکرین کا ایک گویا کہ طبقہ ایک معذرت خواہانہ انداز میں آگے بڑھ کے اس پیچیدگی کو اس نے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ اس کی صحیح اس کا جو صحیح سیاق ہو سکتا تھا، یعنی پیچھے جا کر کے ان آیات کے صحیح مفہوم کو تلاش کرنا، اور جو بعد میں جو آمیزشیں ہوئی ہیں مختلف علماء اور ہمارے اصحاب علم کی طرف سے، اس سے ہٹ کر کے مجرد قرآن کریم کو، اس کے اسلوب کو، لغت کو بنیاد بنا کر کے سمجھنا اور اس کے مفہوم کو اخذ کرنا، یہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط فہمیاں برقرار رہیں۔ ان میں سے مثال کے طور پہ میں ایک آیت کا تذکرہ کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا جس کا تعلق براہ راست غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات و معاملات سے ہے، اور وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، جو سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اے مومنوں، تم اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اس ایک آیت کے مفہوم کی متعدد آیات مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں موجود ہیں، جن میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اور اس سے روکا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہ کی جائے۔ اب ہمارے جو مفسرین کا ایک بڑا طبقہ ہے، علماء کا جو ایک بڑا طبقہ ہے، اس نے ان آیات کی جو تفسیر کی اور جو تفہیم کی، اس کا ماحصل یہ ہے کہ غیر مسلموں سے علی الاطلاق دوستی کرنا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، کیونکہ قرآن کی نص صریح ہے کہ تم اس سے دوستی نہیں کر سکتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا اپنی بیان القرآن میں، اسی طرح سے مولانا مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں، اور بکثرت دوسرے علماء اور عربی کی تفاسیر میں یہ موجود ہے کہ مجرد انداز میں ان آیات کو دیکھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں سے کسی بھی حالت میں دوستی ممکن نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ کفار کے ساتھ 3 قسم کے معاملے ہو سکتے ہیں، ایک تو موالات یعنی دوستی، دوسرے مدارات یعنی ظاہری خوش خلقی، اور تیسرے مواسات یعنی احسان اور نفع رسانی۔ ان کے مطابق موالات تو کسی حالت میں جائز نہیں ہے، یعنی دوستی کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، اور مدارات 3 حالتوں میں درست ہے، ایک دفع ضرر کے لیے، دوسرے اس کافر کی مصلحت دینی کے لیے کہ وہ ہدایت اس کو حاصل ہو جائے گی، تیسرے مہمان کے اکرام کے لیے،
تو اس طرح کی وہ تشریح کرتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدارات، جس کا وہ مطلب ظاہری خوش خلقی سے لیتے ہیں کہ یعنی جو غیر مسلموں کے ساتھ جو ہماری دوستی تو بالکل نہیں ہو سکتی، جو مدارات بھی ہوگا وہ بھی صرف ظاہری خوش خلقی پہ مبنی ہوگا، یعنی حقیقی اور حقیقی اخلاق کا مظاہرہ گویا پھر بھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکے گا۔ ظاہر ہے اس طرح کی بات کہنا بہت ساری غلط فہمیوں کو پیدا کرتا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی تدبر قرآن میں اور بعض دوسرے علماء جیسے یوسف قرضاوی صاحب من فقہ الدولہ میں اور مختلف دوسرے علماء ان آیات کی تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق دراصل اس ماحول سے ہے جب یہ مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کی جنگ ہو رہی تھی۔ چنانچہ تدبر قرآن میں مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ کفار کو دوست اور حلیف بنانا اسی حالت میں ممنوع ہے جب یہ مسلمانوں کے بالمقابل ہو۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اپنا ولی یا دوست بنائیں، لیکن اسی کے ساتھ من دون المؤمنین کی قید ہے، یعنی کافروں کے ساتھ صرف اس قسم کے موالات یا دوستی ناجائز ہے جو مسلمانوں کے بالمقابل ہو، مسلمانوں کے مسالے اور مفاد کے خلاف ہو۔ یہ ہمیں تدبر قرآن میں یہ چیز ملتی ہے اور مختلف دوسرے علماء کے یہاں بھی یہ ملتی ہے۔ یہ اس کا صحیح کنٹیکسٹ ہے۔ تو یہ اس طرح کے متعدد معاملات ہیں، موضوعات ہیں جن کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے ہے، لیکن ان کو صحیح کنٹیکس میں نہ دیکھنے کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ اسی تعلق سے اگر سوچا جائے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن کریم نے اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس صورت میں ایک طرف ایک مسلمان کی بیوی غیر مسلم ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ اس سے پیدا ہونے والا بچہ ہوگا جس کی ماں غیر مسلم ہے، تو کیا قرآن کریم کا یہ مطالبہ ہوگا کہ ایک مسلمان لڑکا اپنی یہودی یا عیسائی ماں سے وہ محبت نہ کرے، قلبی دوستی نہ کرے، جیسا کہ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں، اور عام طور سے اس کی تفسیر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ غیر مسلموں سے قلبی دوستی نہیں ہو سکتی، دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا یہ اسلام کا مطالبہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اپنے ماں سے دلی دوستی نہ کرے، یا ایک شوہر اپنی اہل کتاب بیوی کے سے دلی دوستی نہ کرے؟ حالانکہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے شادی کے حوالے سے کہ اپنے اس میں مودہ اور رحمہ رکھ دیا ہے۔ تو مودت اور قلبی تعلق تو شادی کا ایک یعنی باہمی تعلق کا زوجین کے درمیان اس کی بنیاد ہے۔ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک فطری دین ہونے کی حیثیت سے اسلام کا مطالبہ کسی بھی حالت میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے غلط فہمی ہم یہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کہ مشرکین کے تصور اور اس کے حوالے سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں جو مشرکین کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس سے متعلق جو تنقیدیں کی گئی ہیں، جو احکامات نازل ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شدید ترین رویہ اختیار کیا گیا ہے، وہ دراصل مشرکین عرب کے لیے ہے۔ یہ ان مشرکین کے لیے ہے جن کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان مشرکین کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے آپ کے ایمان سے انکار کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے بعد، اپنی دلائل اور آرگومنٹ کے تمام کر دینے کے بعد،
ان کی پوزیشن غیر مسلمین کی یہ بنتی ہے کہ ان کے ساتھ چونکہ انہوں نے کفران نعمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نبی کو بھیج کر کے جو ان سے کو نعمت سے نوازا تھا اس سے انکار کیا، تو پھر وہ ان کے ساتھ صرف اور صرف مشرکین عرب کے ساتھ وہ قتال کی اجازت دیتا ہے اپنے نبی یا رسول کو۔ لیکن عام طور سے تصور یہ بنا کہ ہمیں ساری دنیا کے ساتھ گویا جہاد یا قتال کرنا ہے، حالانکہ ساری دنیا کے ساتھ جو جہاد یا قتال کا تصور ہے وہ بنیادی طور پہ دفاع کے لیے ہے۔ اگر کوئی قوم اگر آپ پہ اٹیک کرتی ہے تو آپ کو اپنی جان اور آپ کے اپنے مال کی حفاظت کا پورا حق حاصل ہے، لیکن آپ اپنے دین کی اشاعت کے لیے، آپ اپنے نظریے کو منوانے کے لیے، کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے، یعنی خالص نظریاتی بنیاد پہ، فکری بنیاد پہ آپ کوئی جنگ چھیڑیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو جنگ کا اور جہاد کا جو تصور ہے، اس میں بھی اس تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی ہیں۔ جو ہندوستان میں جو غیر مسلمین ہیں، جن کو ہم ہندو کہتے ہیں یا جو ہندو خود کو سناتن دھرمی کہتے ہیں، ان کا کوئی تعلق ان مشرکین عرب سے نہیں ہے، لیکن عام طور سے جو ہمارے یہاں غلط فہمی ہے اس کی بنیاد پہ ان دونوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مشرکین عرب اور گویا ہندوستان کے ہندو یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ بہت زیادہ دشمنی رکھنے والے دو گروہ ہیں، ایک وہ جنہوں نے شرک کیا، مشرکین ہیں، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو یہود ہیں۔ یہ قرآن کی آیت مشرکین عرب کے لیے ہے اور اس ماحول کے لیے ہے جب ان مشرکین عرب نے یک طرفہ طور پہ جنگ چھیڑ رکھی تھی مسلمانوں کے خلاف، اور وہ سازشیں کرتے پھر رہے تھے پورے جزیرے عرب سے انہوں نے لوگوں کو بلا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک داروگیر کا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ تو یہ مشرکین عرب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ تم سے انتہائی شدید دشمنی رکھنے والے یہ دو گروہ ہیں، یہودی ہیں جو مکہ میں دشمنی اور عداوت کر رہے تھے، اور یہ مشرکین ہیں، یہ مشرکین مکہ ہیں جو تمہارے ساتھ عداوت کا رویہ رکھ رہے ہیں۔ لیکن عام طور سے اس کنٹیکسٹ کو ہٹا کر مشرکین کے لفظ مشرکین کی بنیاد پہ ہمارے بکثرت جو اصحاب علم ہیں وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ مشرکین ہم سے عداوت کرنے والے ہیں۔ اس طرح کے سیاق سے ہٹانے کی وجہ سے قرآن کی آیتوں کو بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے درمیان پیدا ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں بہت واضح انداز میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم غیر مسلموں کے ساتھ نیکی کا، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، لڑائیاں نہیں کی، دشمنی اور عداوت کا اظہار نہیں کیا، تم ان کے ساتھ جنگ نہیں بلکہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو۔ اس کی تاکید قرآن کریم میں کی گئی ہے، قرآن کریم میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پہ مائل نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، تم کو ہر حال میں ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ تم انصاف کرو۔ یہ تعلیمات بار بار دی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو غیر مسلم ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ظاہر رشتہ دار بھی ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو غیر مسلموں میں سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح سے خیر خواہی کا، انتہائی مودت کا، محبت کا، تعلق کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم اس سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ وہ مسلم اور غیر مسلم مثال کے طور پہ پڑوسی میں کوئی فرق نہیں کرتا،
یا اس طرح کے رشتہ داروں کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتا کہ چونکہ وہ کافر ہیں اس لیے تمہیں ان کے ساتھ تعلق کو ختم کر دینا چاہیے، بلکہ وہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا تعلق ہونا چاہیے، محبت کا، مودت کا، ان کے ساتھ تمہارا تعلق ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جس طرح سے ہماری طرف سے قرآن کی تعلیمات کی اشاعت ہونی چاہیے، جس طرح سے سامنے آنا چاہیے، یہ چیزیں ہماری طرف سے سامنے نہیں آئیں، خود مسلمانوں کی طرف سے یہ کوتاہی رہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے جو ہم نے بتایا کہ قرآن کے ان آیات کے مفاہیم کی صحیح تعبیر اور صحیح تشریح اور صحیح توضیح کرنے میں بھی کوتاہی رہی ہے، اور اس وجہ سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں غیر مسلموں سے تعلقات اور دوستی کے حوالے سے۔ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہمارے اہل علم، ہمارے علماء، ہمارے اصحاب دانش سامنے آئیں اور وہ اس حوالے سے جو غلط فہمیاں، جو کنفیوژن پایا جاتا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت کی انتہائی ضرورت ہے کہ اللہ کے دین کو خالص انداز میں پیش کیا جائے، بے غبار طور پہ اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا جائے، تاکہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو نفرت کی فضا ہے، جو عداوت اور دشمنی کی فضا ہے، وہ ختم ہو۔ یہ کوئی معذرت خواہانہ انداز کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی، یہ اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں المعارض ہند کے لیے اور اس کے ذمہ داروں کے لیے کہ وہ اس تعلق سے کوششیں کر رہے ہیں، وہ اس طرح کے موضوعات پہ اور اصحاب علم کو دعوت فکر دیں، تاکہ اس حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں۔ اس طرح کی چیزیں شائع ہونی چاہیے، مختلف زبانوں میں شائع ہونی چاہیے۔ مختلف چیزیں موجود بھی ہیں لیکن ان کی بھی اشاعت کی ضرورت ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اس کی توفیق سے نوازے۔ بہت بہت شکریہ۔